راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب، کیا حال چال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، اور ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے کہ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ آپ خود بھی اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ خیال رکھنے سے مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ خیال اور قدر ان چیزوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے لیے قیمتی ہوتی ہیں، یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ اس کی جو قدر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جب تک ہمیں یہ احساس رہتا ہے تب تک ہم اس چیز کو یا اس انسان کو یا اس جاندار کو ہم بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں کہ نیا کوئی جوتا یا کوئی سوٹ یا کوئی پینٹ شرٹ یا کوئی بھی کھلونا ملتا تو اس کو اپنی چارپائی کے آس پاس رکھتے تھے کوئی ٹیبل پہ، اور بار بار اس کو آ کے ڈبہ کھول کے دیکھتے تھے، اور پھر اس کو پہن کر جناب دوستوں کو دکھاتے، اور کچھ دن تو اس کا جناب جو نشہ تھا وہ نہ اترتا تھا، ایسا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اسی چیز کو بعد میں پھر ہم جناب پھر جوتے کہاں پڑے ہیں، کھلونے ٹوٹ گئے ہیں کہاں پڑے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ ویلیو کم ہو جاتی۔ اسی طور پر شزرا، جب آپ شادیوں پہ دیکھتے ہیں کہ جو بہو آتی ہے یا بیوی آتی ہے تو اس کی قدر جو ہے وہ خاندان میں پہلے کچھ دن بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی وہ خوبصورتی پر ہر کوئی آتا ہے، کہتا ہے جی اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے، اور اس کے جو نقوش ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ لیکن بتدریج اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہی آنکھیں بھی بہت بری لگتی ہیں، وہ بلکہ پوری کی پوری شخصیت جو ہے وہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ تب ہمیں ڈی ویلیو یا کم قدر کی لگتی ہیں جب ہم یا تو پھر ان کی اس ضرورت کو ترک کر دیتے ہیں، یا ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم جو ان کی قیمت ادا کی گئی ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو یا وہ کوئی شخصیت ہو، انسان ہو، جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو ہماری نظروں میں ان کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ جی، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہوتی ہیں، اور اس لیے بھی ہم ان کی قدر کھو بیٹھتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے، تو خدا را ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اس طور پر ہمیں چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ ہر کام میں، ہر بات میں ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکیں۔ آئیے ابھی پروگرام میں آگے بڑھیں گے، اور یہاں پر ہم سنیں گے خداوند کے پاک کلام کا اقتباس۔ آئیے سنتے اور برکت پاتے ہیں۔ میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خدا سے منت کرتا ہوں، میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی تو میری راہ سے واقف تھا، جس راہ پہ میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے، اور زندوں کی زمین میں میرا بخرا۔
سن رہے تھے ہم خداوند کے پاک کلام کا اقتباس، یقیناً بہت بابرکت اقتباس. خداوند کے حضور اپنی آواز بلند کرنا، اس پر انحصار کرنا اور یہ مان لینا کہ جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ اس کی دین ہے، اور یقیناً وہی ہماری میراث اور ہمارا بکرا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کو آگے لیے بڑھتے ہیں، اور آپ کے بہت سے خطوط ہمارے پاس موجود ہیں سامعین، لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو خط لکھنے میں آسانی رہے. تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصلہ آباد پاکستان. ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصلہ آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو کوئی بھی ذریعہ استعمال کریں، ہمیں خط لکھیں یا آپ پیغام بھیجیں، ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے خطوط کا. ابھی جو خط میرے پاس موجود ہے، محبوب صاحب بہت شکریہ آپ کے، تو بڑے پیار بھرے خط ہمارے پاس پہنچتے رہتے ہیں اور بڑے تفصیلی خط آپ لکھتے ہیں. بہت شکریہ. آپ پروگرام کے سبھی حصوں کو سراہا اور پسند کیا. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت سا خط جاوید عنایت صاحب نے لکھا ہے. کہتے ہیں جی میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں جی میں نے پروگرام راہ زندگی سنا. پروگرام کے آغاز میں بہت بہترین باتیں کی جاتی ہیں جو سبق آموز ہوتی ہیں. پروگرام کے باقی تمام سیگمنٹس بھی بہت بہترین ہیں. میری دلی طور پر دعا ہے کہ PCRM TV ایسے ہی چلتا رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اور ابھی خط ہے رشید ناز کا. آپ نے بھی پروگرام کو سراہا اور بہت پسند کیا. بہت شکریہ. مبشر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے کال کر کے مجھے پروگرام کے تعلق سے کہا کہ پروگرام جناب بہت اچھے ہیں آپ کے، اور جناب یہ آپ کے اپنے پروگرام ہیں اور آپ نے فیچرز کو بھی پسند کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ ماسٹر محبوب احمد صاحب کا خط ہے جو بڑی باقاعدگی سے ہمیں خط لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے بھی پروگرام بہت لائک کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. بہت شکریہ پروگرام کو لائک کرنے کے لیے. اور اسی طور پر جناب خط ہے ہمارے پاس، ہمارے بھائی ہیں جی عزمی خان ہیں، رفیق نوروز ہیں، وقاص خان ہیں، عاصم رشید ہیں اور سلمان شاہد ہیں. آپ نے بھی پروگرام کو سنا اور پسند کیا، اور جناب ہم شکر گزار ہیں باجوہ فیملی کا بھی کہ انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ شفاقت باجوہ اور آپ کی ساری فیملی کا. آپ کا بھی خط شامل ہے اور آپ کی ساری فیملی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہے راشد قمر صاحب فیصل آباد سے خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بھی اور میرے پورے خاندان نے پروگرام کو سنا اور بہت پسند کیا. تو ابھی جناب آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں لکھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. یقیناً ہمارے لیے یہ بہت ہی گراں قدر ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہیں پر اس سلسلے کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور سامعین سنتے ہیں معلومات کے رنگ. سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ریلوے کی تاریخ کے بارے میں. سامعین، برصغیر پاک و ہند میں ریل گاڑی کی نقل و حمل کا باقاعدہ آغاز 1855 میں برطانوی مسیحی دور حکومت میں ہوا. ریلوے روزمرہ زندگی میں آنے والا وہ انقلاب سمجھنا چاہیے جس نے چند برسوں میں ہی اس خطے کے رہن سہن، کھانے پینے، لباس اور پہناوے سمیت ملازمت اور کاروباری طریقہ کار کے علاوہ سوچوں کو بھی بدل کر رکھ دیا. گو کہ ڈاک کا نظام پہلے سے موجود تھا لیکن انتہائی سست اور ناقابل اعتبار تھا، جسے ریل گاڑی نے خاص و عام کے لیے نہایت آسان کر دیا تھا. جبکہ دیکھا جائے تو کراچی سے پہلے بمبئی میں ریلوے کا آغاز ہو چکا تھا. دنیا کی پہلی ریل گاڑی کا آغاز 1825 میں انگلینڈ میں ہوا تھا، جس کے فوراً بعد 1840 کی دہائی میں ہندوستان میں بھی ٹرینیں چلانے کی باتیں شروع ہو گئی تھی. چنانچہ 16 اپریل 1853 کو بمبئی سے تھانہ تک ٹرین چلانے کا اہتمام کیا گیا، جو کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ایشیا کی پہلی ٹرین تھی. جس کے بعد سندھ ریلوے کمپنی 1855 میں قائم کی گئی تھی، اس لیے کہ 1850 کی دہائی کے آغاز میں کاروباری ضروریات کے پیش نظر کراچی میں بندرگاہ کی تعمیر کے لیے ممکنہ طور پر کوششیں جاری تھی. یوں باقاعدہ طور پر مارچ 1855 میں سندھ ریلوے کا آغاز خصوصی مشاورت کے بعد کیا گیا
اور اسی سال جولائی میں اسے پارلیمنٹ کی جانب سے سندھ ریلوے ایکٹ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد ہنری برٹل ایڈورڈ فیریئر نے 1858 میں سروے شروع کیا اور اسی سال اپریل 1858 میں ریلوے کی تعمیر پر بھی کام شروع ہوا۔ کراچی اور کوٹری کا فاصلہ 108 میل تھا۔ اس کے بعد 13 مئی 1861 کو ریل گاڑی کی آمد و رفت کے ذریعے اسے جوڑ دیا گیا۔ سامعین، پنجاب ریلوے کا قیام جولائی 1855 میں سندھ ریلوے ایکٹ کی منظوری کے فوراً بعد عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد پنجاب میں ملتان سے لاہور اور اس سے آگے امرتسر تک ریلوے لائن بچھائی گئی۔ یہ ریلوے لائن 1861 میں کراچی اور لاہور کو ملاتی تھی۔ انڈس ٹیم فلوٹیلا ایک مال بردار اور مسافر بھاپ کی کمپنی تھی جو 1858 اور 1870 کے درمیان کراچی کوٹری ریلوے لائن کی تکمیل کے بعد ابتدائی طور پر کراچی اور ملتان کے درمیان اور بعد میں کوٹری اور ملتان کے درمیان چلتی تھی۔ سامعین، انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے کا آغاز سندھ ریلوے کے چیف جان برنٹن نے کیا، جن کی مدد ان کے بیٹے ولیم آرتھر برنٹن نے 1870 میں کی۔ امپریس برج جو 1878 میں کھولا گیا تھا، یہ فیروز پور اور قصور کے درمیان دریائے ستلج پر IVSR لے جاتا تھا۔ یہ لائن 1879 میں سکھر پہنچی اور اس طرح روہڑی اور سکھر کے درمیان دریائے سندھ کے اس پار ایک وقت میں 8 ڈبوں کو لے جانے والی سٹریم فریکو بوجل اور وقت طلب پایا گیا۔ 1889 میں لانس ڈاؤن پل کے کھلنے سے رکاوٹ دور ہو گئی اور کراچی پورٹ ویل نیٹ ورک سے منسلک ہو گیا۔ دیگر کمپنیوں کے ساتھ انڈس ویلی ریلوے اسٹیٹ کو 1886 میں سندھ، پنجاب اور دہلی ریلوے کے ساتھ ملا کر نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے بنایا گیا۔ سامعین، در حقیقت یہ نظام مقامی ریلوے لائنوں کا ایک پیچ ورک تھا جو چھوٹی نجی کمپنیوں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، جس میں سندھ، پنجاب اور دہلی ریلوے اور انڈس ٹیم فلوٹیلا بھی شامل تھی۔ لیکن 1870 میں 4 کمپنیوں کو سندھ، پنجاب اور دہلی ریلوے کے طور پر ضم کر دیا گیا۔ پھر اس کے فوراً بعد کئی اور نئی ریلوے لائنز تعمیر کی گئیں، جن میں سندھ، ساگر اور ٹرانس، بلوچستان ریلوے اور سندھ، پشین، وادی سندھ، پنجاب ناردرن اور قندھار اسٹیٹ ریلوے شامل ہیں۔ یہ 6 کمپنیاں اور سندھ، پنجاب اور دہلی ریلوے کو ملا کر 1880 میں نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے بنایا گیا۔ قندھار اسٹیٹ ریلوے 1881 میں کھولی گئی اور اصل میں سبی اور اس کے بعد رندلی تک کوئٹہ اور قندھار پہنچنے کے ارادے سے چلتی تھی، اور ٹرانس بلوچستان ریلوے کوئٹہ سے نفتان اور آگے ایرانی شہر زاہدان تک چلتی تھی۔ اسے نوشکی ایکسٹینشن ریلوے کا نام دیا گیا کیونکہ اس کی تعمیر نوشکی کے مغرب میں 1916 میں شروع ہوئی تھی۔ یہ لائن 1922 میں زاہدان تک پہنچی۔ سامعین، 1947 میں آزادی کے بعد نارتھ ویسٹرن ریلوے پاکستان ویسٹرن ریلوے بن گیا اور ریل سسٹم کو دوبارہ منظم کیا گیا۔ آزادی کے بعد 5048 روٹ میل یعنی 8124 کلومیٹر نارتھ ویسٹرن ریلوے ٹریک پاکستان ریلوے بن گیا۔ 1947 میں محمد علی جناح اور حکومت پاکستان میں فرینک ڈی سوزا کو پاکستانوی ریلوے کا نظام قائم کرنے کی دعوت دی، جس کے بعد ریلوے کو 1954 میں مردان اور 4 صدر تک بڑھایا گیا اور 2 سال بعد جیکب آباد کشمور کی 2 فٹ لائن کو 5 فٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 5 فٹ براڈ گیج 1961 میں نارتھ ویسٹرن ریلوے کے پاکستانی حصے کا نام بدل کر پاکستان ریلوے رکھا گیا۔ کوٹ ادو کشمور لائن جو 1969 اور 1973 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی، اس نے کراچی سے شمال کی طرف ایک متبادل راستہ فراہم کیا۔ 1948 کے آغاز میں ریل کے استعمال میں اضافہ ہوا اور یہ محکمہ کافی منافع بخش ہو گیا، لیکن 1980 کی دہائی کے آخر میں اور 1990 کی دہائی کے شروع میں مسافروں کی گرتی ہوئی تعداد اور مالی نقصانات نے بہت سی برانچ لائنوں اور چھوٹے اسٹیشنوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ جی تو سامعین، آپ نے سنا ہمارے ریلوے کا جو خوبصورت نظام ہے، پورے ملک میں جو جال بچھایا گیا تاکہ آمد و رفت میں جو بنیادی ایک ذریعہ ہے ہمارے تعلق داری کا، ہماری جناب ایک دوسرے کے ساتھ جو رفاقت ہے اس کو قائم رکھنے کا، اس کی تاریخ کے بارے میں سنا ہم نے۔ بہت زبردست معلومات ہم نے سنی، اور جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ بھی ضرور ہم بات یہ کہنا چاہیں گے کہ
ایک شخص تھا جو فٹ بال کا پتہ کرنے گیا اور اس نے فٹ بال کی صرف قیمت پوچھی اور فٹ بال خریدا نہیں. تو وہ اس کے بعد کچھ دیر بعد, پتہ نہیں سال بعد یا جو بھی اس کا عرصہ ہوگا, وہ گیا اور پھر اس نے وہ بال خریدا. تو اس کو دکاندار نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ بال تب کیوں نہیں خریدا؟ تو اس نے کہا کہ تب مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی, اب مجھے ضرورت ہے اور ضرورت کے وقت ہی چیز کو خریدنا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں کی ضرورت نہیں بھی ہوتی, ہم دراصل ان کو بھی اپنے پاس جمع کرتے جاتے ہیں. وہ ہمارے وارڈروب کا حصہ ہو سکتا ہے, مطلب وارڈروب میں ہمارے جوتے ہیں, کپڑے ہیں, بیجا ہم ان کو جمع کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی قدر ہی نہیں رہتی, کیونکہ جب بہت چیزوں کی فراوانی ہو جاتی ہے کئی دفعہ اور ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی قدر گم جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں, ہم بہت زیادہ نہیں لیکن بہت چھوٹے پیمانے پر بھی ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, اور وہ نمائش کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے. تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. آئیے ابھی آگے بڑھیں گے اور یہاں پر جناب ہمیں شجرا سننا ہے ایک بہت ہی سبق آموز کہانی. جی ہاں, ہماری مراد ہے آپ بیتی سے. آئیے مل کر سنتے ہیں. میرا نام امجد پرویز ہے اور میرا تعلق ایک گاؤں کمال پور سے ہے جو فیصل آباد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا اور ایک ایسی بات میری زندگی میں ہے جس کو میں کبھی بھی بلا نہیں سکتا. میرے ایک دوست تھے, ہم میٹرک میں اکٹھے پڑھتے تھے, اور جب ہم نے امتحان دیا تو اس کے فوری بعد وہ جو میرا دوست اظہر تھا وہ بیرون ملک یعنی سعودی عرب چلا گیا. اس وقت چونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا, ٹیلی فون کی تو بالکل کوئی سہولت نہیں تھی, لیٹرز کے ذریعے ہی دوسروں کے ساتھ رابطہ کیا جاتا تھا. اور جب بیرون ملک یعنی سعودی عرب چلا گیا تو 6 ماہ 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس کا کوئی لیٹر نہ آیا. اور اس کی والدہ تھی اور اس کی ایک بڑی سسٹر تھی جس کی انہوں نے شادی کر دی تھی. اور ایک دن مجھے کسی کے ذریعے سے میسج ملا کہ اس کی والدہ جو ہے اظہر کی والدہ, وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے. میں ایک دوست کے ہمراہ میں نے میسج بھیجا کہ ہم فلاں دن آئیں گے, اور ہم دونوں دوست وہاں گئے. اور جس دن ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے آنا ہے تو ہماری اس بزرگا نے ہماری خوشی کے لیے گاجر کا حلوہ بنایا ہوا تھا. وہ صبح سے اٹھ کر وہ اس کو تیار کر رہی تھی. پتہ چلا کہ دوسرے ہمسایوں سے کہ آج پتہ نہیں اس بزرگا کے لیے کتنی خوشی کا دن ہے کہ یہ صبح سے بھاگ رہی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر, اور سوچ رہی ہے کہ میرے بیٹے کے دوست آنے والے ہیں. کیونکہ وہ ان دنوں اتنی پریشان تھی کہ جب 6-7 ماہ اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا تو مایوس ہوتی تھی, پریشان ہوتی تھی, اور اکثر رات بھر روتی رہتی تھی اس کی یاد میں, اپنے بیٹے کی یاد میں. تو جب ہم گئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی, اور جب اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے ہمیں باہر سے ہی لے کے اندر آئی اور وہ پانی لے کے آئی. اور پھر اس نے کہا کہ رات کو میں نے سوچا کہ میرے بیٹے آنے والے ہیں اور ان کے لیے میں کون سی ایسی ڈش تیار کروں, کون سا کھانا بناؤں جو انہیں اچھا لگے. اور کیونکہ مجھے یاد آیا کہ اظہر جو ہے یہ گاجر کا حلوہ بہت پسند کرتا تھا اور آپ بھی اس کے دوست ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ بہت پسند ہوگا. سو اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ہمارے لیے وہ لے کے آئی, اس کے ساتھ کچھ باتیں بھی کی. اور جب وہ ہماری بزرگا وہ کھانا لے کے آئی یعنی وہ گاجر کا حلوہ لے کے آئی, تو جب پہلا ہی ہم نے چمچ کھانے کے لیے لیا تو اتنا بد ذائقہ تھا کہ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. لیکن اس کی خوشی کو دیکھ کر ہم نے اس کو کھایا. اور جو میرا ساتھی تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا. بہرحال میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ نے کھانا ہے. سو ایک پلیٹ میں نے کھائی اور پھر میں نے کہا اماں جی اتنا مزہ آیا ہے, میرا مزید دل کر رہا ہے کہ میں مزید لوں. تو اس نے بڑی خوشی کے ساتھ بہت خوش ہوئی. اور اس کی خوشی کو جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ درخواست کی تو وہ ایک پلیٹ اور لے کے آئی اور میں نے کھایا. اور پھر میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا گاجر کا حلوہ اتنا مزیدار ہے, جب اظہر آئے گا تو پھر بھی ہم بیٹھ کے نا دونوں کھائیں گے. اور ایسا ہوا کہ جب اس کو یہ جو اس نے ساری کیفیت کو دیکھا اور اتنی خوش تھی, اور میں نے دیکھا کہ جب وہ ہمیں ملی ہے
اور اس کو جو اظہر کی جدائی کے سلسلے میں جو غم تھا وہ بھول گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان بیٹھی رہی اور یہ اس نے جو ڈش تیار کی تھی وہ ہمارے درمیان لے کے آئی. اور میں جب اس اپنی بزرگ ماں کی جو کفیت کو دیکھتا ہوں تو آج تک وہ سین میری نظروں سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہوتا. ایک جو ممتا ہے وہ اس کی اپنی اولاد کے تعلق سے جو جدائی کا احساس ہے وہ کتنا محسوس ہوتا ہے. اور جب اس کے دوست ملتے ہیں تو وہ ان میں سے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی. اور اس ساری بات سے یہ میں سیکھتا ہوں کسی کے غموں کو کم کرنے کے لیے, کسی کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ضرور عملی طور پر قدم بڑھانا چاہیے تاکہ اس کی ہم خوشیوں میں اضافہ کر سکیں. تو گزشتہ کی طرح آج بھی ماں کے موضوع پر, ماں کے عنوان پر, ماں کے رشتے پر بات ہوئی. تو بہت اچھا لگا ہمیں یہ سن کر کہ کیسے ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور کیسا یہ واقعہ آپ نے سنا. تو جو کچھ بھی آپ نے سنا, سیکھا, ضرور اس کا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا اور آس پاس کے لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیے گا. ان کو ہم پورا نہیں کر سکتے لیکن کم از کم ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس, میرے پاس اگر بہت زیادہ چیزیں ہیں تو اس میں سے شیئرنگ کریں. اور ساتھ میں حضرت داؤد کا ایک بڑا خوبصورت اقتباس زبور شریف کی کتاب میں سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے میری جان, خداوند تعالیٰ کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. تو جو نعمتیں خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کی ضرور قدر کریں, ان کو فراموش نہ کریں. اور جتنا ہم فراموش کرتے ہیں اتنا ہی خدا تعالیٰ سے ہم دور ہوتے ہیں, یا پھر خدا تعالیٰ کی ہم کہہ لیں کہ ناراضی بھی برداشت ہمیں کرنا پڑے گی, کیونکہ خدا نے جو اگر دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ ان کو یاد رکھا جائے, ان کی شکر گزاری کی جائے. تو آئیے اس مقصد کو ہم رب جلیل کے سامنے بھی رکھتے ہیں اور اس کے حضور بھی دعا کرتے ہیں, شکر گزاری بھی کرتے ہیں, اور جو کچھ نہیں ہے اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو وہ کچھ بھی عطا کرے. اے خداوند تعالیٰ, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اور اس وقت کے لیے. خداوند جو کچھ آپ نے ہمیں بخش رکھا ہے اس کے لیے آپ کا شکر ہو. اور خداوند جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ان کو بھی عطا فرما. جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنا سکھا, چاہے وہ دنیوی مادی چیزیں ہوں یا ہماری صلاحیتیں ہوں یا کچھ اور ہو. خداوند ہمیں اپنا شکر گزار اور تائب بنا. اور اسی طور پر تمام سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان کی ضروریات ہیں ان کو اپنے الہی خزانے سے پورا فرما, ہمارے ملک کو ترقی دے. خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.